8ویں صدی کے اوائل میں محمد بن قاسم نامی ایک نوجوان اور پرجوش جرنیل نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم عرب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور پہلے ہی ایک ہنرمند فوجی کمانڈر کے طور پر شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسے چمکنے کا موقع اس وقت ملا جب اسے 711 عیسوی میں برصغیر پاک و ہند کے لیے ایک مہم کی قیادت سونپی گئی۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند بے پناہ دولت اور متنوع ثقافتوں کی سرزمین تھی، جس میں کئی طاقتور سلطنتیں تھیں۔ ایسی ہی ایک سلطنت سندھ تھی جس پر ہندو بادشاہ راجہ داہر کی حکومت تھی۔ سندھ میں مسلمان تاجروں اور باشندوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ ناروا سلوک کی خبریں اسلامی خلافت تک پہنچ چکی تھیں، اور انہی حالات میں محمد بن قاسم کو ان شکایات کو دور کرنے کے مشن پر بھیجا گیا تھا۔ محمد بن قاسم ایک مضبوط فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ برصغیر کے ساحلوں کے قریب پہنچے، وہ جوش اور خوف دونوں کے احساس سے بھر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مشن کی کامیابی سے نہ صرف مظلوموں کو انصاف ملے گا بلکہ اسلام کی رسائی کو مزید وسعت ملے گی۔ سندھ میں اترنے پر محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی افواج کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے پرعزم تھی۔ دونوں فریقوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے ہر ایک کو شدید لڑائی اور دونوں طرف سے حکمت عملی کی مہارت سے نشان زد کیا گیا۔ تاہم محمد بن قاسم کی نظم و ضبط والی فوج اور اس کی حکمت عملی نے آہستہ آہستہ اس کے حق میں جوار موڑ دیا۔ جیسا کہ مہم جاری رہی، محمد بن قاسم نے حکمرانی کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر روشن خیال انداز کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مقامی ہندو آبادی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انہیں آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے رسم و رواج کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس دانشمندانہ اور رواداری کے انداز نے اسے بہت سے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کی، جنہوں نے ابتدا میں اسے حملہ آور کے طور پر دیکھا تھا۔ بالآخر محمد بن قاسم کی فوجی صلاحیت، سفارتی مہارت اور منصفانہ طرز حکمرانی سندھ کے زوال اور بادشاہ راجہ داہر کی گرفتاری کا باعث بنی۔ تاہم محمد بن قاسم نے انتقام اور ظلم کرنے کے بجائے ایک مختلف راستہ چنا۔ وہ شکست خوردہ بادشاہ اور اس کے خاندان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے۔ محمد بن قاسم کے دور حکومت میں سندھ اموی خلافت کے ایک حصے کے طور پر خوشحال ہوا۔ اس کی منصفانہ انتظامیہ نے خطے کو نسبتاً امن اور استحکام کے دور سے لطف اندوز ہونے دیا۔ انہوں نے تجارتی راستوں کے ہموار کام کو یقینی بنایا، جس نے برصغیر پاک و ہند کو وسیع اسلامی دنیا سے جوڑا، ثقافتی تبادلے اور اقتصادی ترقی میں سہولت فراہم کی۔ محمد بن قاسم کی برصغیر کی مہم نے نہ صرف اسلامی خلافت کے مفادات میں مدد کی بلکہ جنوبی ایشیا کی تاریخ پر بھی دیرپا اثرات چھوڑے۔ اس کی تاریخ فوجی فتوحات کے ساتھ ایک مشکل اور انتظامیہ کے لیے حیران کن تصور کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، محمد بن قاسم کی مہم کی کہانی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کی بھرپور ٹیپسٹری میں بنی ہوئی ہے، جو کہ صدیوں کے دوران اس خطے کو تشکیل دینے والے متنوع اثرات کی یاد دہانی ہے۔